بہت اچھا قصیدہ شہزادہ علی اصغر کا فاتح کربلا کا میرا بیٹا پڑھ رہا تھا، اور اللہ اس کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے۔ میرے سر پہ امامہ ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے ہم دعاگو رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں یا خطبہ پڑھتے ہیں تو ان میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہیں ہو جاتی ہیں، ان کو چاہیے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے، کسی امامے والے کے پاس بیٹھ کے ان کو ٹھیک کروا لیا کریں۔ تنقید مقصد نہیں ہے، اصلاح مقصد ہے۔ تو میں بہرحال آپ کی خدمت میں ان کا قصیدہ مجھے بھی بڑا پسند آیا، تو مجھے یہ 4 مصرے یاد آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ ایک اور صلوات ہدیہ فرمائیے آل محمد کی بارگاہ۔ شہزادہ علی اصغر کی جنگ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کربلا کا میدان آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں پہ پڑا لگتا ہے۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں پہ پڑا لگتا ہے۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا، ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا، ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ علی کے ذکر میں بیٹھنا کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ میں آپ کو الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے آپ کو مبارکباد پیش کروں، بس یہ کہتا ہوں کہ کائنات کے عظیم پروردگار نے جس کی محبت کو کائنات کی عبادتوں کی قبولیت کی شرط قرار دیا ہے، اللہ آپ کو ابو طالب کے اس بیٹے کی آمد مبارک کرے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علی المرتضیٰ کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے اور شرف حاصل کیا، جس میں 1,24,000 نبیوں کے سلطان نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جیسا میں مولا ہوں ویسا ہی علی اس کا مولا ہے۔ اب اہل علم جو ہیں، جو علماء ہیں، وہ تو اس کی کیا تشریح کریں گے، کیا سے کیا آپ کو اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں صرف یہ جملہ عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو اس حدیث میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے علاوہ اپنی کائنات میں ایک اور ایسا بھی تخلیق کیا ہے جو مجھ جیسا کہلانے کا حقدار ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو مکر جائے مبارک دے کے اس کا اپنا نصیب ہے، اور جو اپنے نصیب کو علی کے ساتھ تحریر کروا لے اس کا اپنا نصیب ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ احسان، اور ہم جس نے ہمیں 4 روزہ زندگی میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اللہ نے، میں نے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، ابھی انشاءاللہ یاسر غفار آ جائیں گے اور وہ آپ کو جی بھر کے قصیدے سنائیں گے، بس آپ اتنی دیر مجھے تھوڑا سا برداشت کر لیجئے۔ 1,24,000 نبی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کو انسانوں کی ہدایت کتنی پسند ہے کہ اللہ نے 1 2 4 استاد نہیں بھیجے، 1.25 لاکھ استاد اللہ نے بھیجے، اور سارے کے سارے معصوم، عام نہیں، عام انسان نہیں تھے۔ 1,24,000 نبی، سارے کے سارے معصوم۔ لیکن جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، 1,24,000 سارے کے سارے معصوم، لیکن اللہ نے کسی ایک معصوم نبی کو بھی معصوم بیوی عطا نہیں کی۔ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو
اللہ نے معصوم بیوی عطا نہیں کی۔ اللہ کی بھری کائنات میں اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، اپنے امام پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ کی پوری کائنات میں آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، مدینے میں آپ کو ایک چھت ایسی نظر آئے گی جس کے نیچے شوہر بھی معصوم ہے، بیوی بھی معصومہ۔ شوہر کا نام ہے ابو طالب کا بیٹا ہے علی ابن ابی طالب، اور بیوی کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد۔ اللہ رب العزت نے تاریخ انبیاء کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کسی ایک نبی کو، کسی ایک بیوی کے بطن سے اللہ نے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے 2 معصوم بیٹے ہیں، لیکن ایک حضرت سارہ کے بطن سے، ایک حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ اللہ نے علی کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ایک معصومہ بیوی کے بطن سے اللہ نے 2 معصوم امام بیٹے عطا کیے ہیں، اور وہ علی آپ کے امام ہیں۔ ہمیں تو بہت فخر ہے اس بات پہ کہ علی ہمارے امام ہیں، لیکن اگر میدان محشر میں علی یہ کہہ دیں، خدا نہ کرے علی ایسا نہیں کہیں گے، لیکن فرض کر لیں علی کہیں میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں جو مجھے اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے۔ جناب محمد بن مسلم 6 امام کے شاگرد ہیں، تعلیم مکمل ہوگی۔ خلاصہ ایک جملے میں عرض کروں، کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ آ گئے۔ اب معمول کیا تھا ان کا، مسجد کوفہ میں جا کے بیٹھ جاتے، لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے، جب 2 4 5 7 لوگ آ جاتے تو مولا کی حدیثیں ان کو سنایا کرتے تھے۔ لوگوں کے آنے کا پڑھنے والا انتظار کرتا تھا۔ آج اس کے بالکل برعکس ہے، کوئی مجھ جیسا چھوٹا سا بھی پڑھنے والا ہو نا تو بچوں سے پوچھتا رہتا مجمع کچھ آ گیا ہے، مجمع آ گیا تو میں آواں۔ مجمع کا انتظار کرتا ہے پڑھنے والا کہ مجمع آ جائے تو پھر میں جاؤں گا۔ وہ کیسا شیعہ تھا، مسجد میں پہلے آ جاتا تھا، مومنین کے آنے کا انتظار کرتا تھا، پھر حدیثیں سناتا تھا۔ جس نے کوئی سوال کرنا ہے نا محمد بن مسلم سے، اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتا تھا۔ شاگرد بھی امام جعفر صادق کا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہے، آپس میں باتیں کرتے آ رہے تھے۔ محمد پہلے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، اور ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے یہ محمد کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے، اس سے کوئی سوال کرو یہ قرآن سے جواب دیتا ہے۔ تو وہ دوسرا شخص کہتا ہے یہ امام جعفر کا شیعہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب اس نے تعارف کروایا، محمد جہاں بیٹھے تھے انہوں نے سنا اور انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بتانے والا پریشان ہوا، جا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، کہا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، آپ نے میری بات پہ گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا تم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے اس شخص سے یہ کہا ہے کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، اگر میدان محشر میں میرے مولا نے مجھے کہہ دیا کہ لوگ تمہیں میرا شیعہ سمجھتے تھے، کیا تمہارا یہ معیار تھا کہ تم ہمارے شیعہ کہلا سکو؟ اللہ ہم سب کو شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جشن کا ماحول ہے، کوئی خشک بات نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جسے اپنی عقیدتوں کا مرکز اور محور کہتے ہیں، اس کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے وہ عالم امام ہمیں عطا کیا ہے نا، ایسا ہادی کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو ہیں، مولا کے جوابات جب سنتے نا، دریا کی روانی کی طرح حیران ہو کے کہتے یا علی عجیب ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ کو توقف کرنا چاہیے، آپ تھوڑا سا سوچ لیا کریں اور پھر جواب دیا کریں۔ تو مولا نے اس کو فوراً یہ کہا، خلیفہ کو کہا کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا 5۔ مولا نے کہا تمہیں تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے تھا، تم مجھے سوچ کے جواب دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں مسکرا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات تھی، میری ہتھیلی مجھ پہ بڑی واضح ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری 5 انگلیاں ہیں۔ تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ جیسے تمہاری ہتھیلی تم پہ واضح ہے نا، اللہ کی بھری ہوئی کائنات ابو طالب کے بیٹے پہ ایسے ہی واضح ہے، ایسے ہی واضح۔
जनाब मुस्लिम हैं और ये औलाद हैं जनाब जाफ़र तैयार की, हाशिम जाफ़री इनका नाम है, और जनाब जाफ़र तैयार की औलाद में से हैं। 10वें इमाम के दौर में ये मौजूद थे, इमाम के सहाबी थे, इमाम की ज़ियारत के लिए जाते थे। एक दिन दूर से आ रहे थे इमाम की मजलिस में, तो दूर से देखते हैं कि एक हिंदुस्तान से आया हुआ साइल है जो 10वें इमाम की खिदमत में मौजूद है, हिंदी में बात कर रहा है। इमाम उसे हिंदी में जवाब दे रहे, तवज्जो है आपकी, इमाम हिंदी में उसे जवाब उसकी ज़बान में दे रहे हैं। तो हैरान होता है कि ये तो अरब में है, मेरे मौला अरबी बोलते हैं हमेशा, इनको हिंदी ज़बान कैसे आती है, ये हिंदी में बातें कैसे कर रहे हैं। इसी तज्जुब के साथ आके खामोशी से मजलिस में बैठ जाता है, बात कोई नहीं करता और सुनता रहता है कि मौला हिंदी में जवाब दे रहे हैं। वो साइल मुतमईन होकर जब चला जाता है ना, तो हाशिम जाफ़री को 10वें इमाम बुला के कहते हैं कि हाशिम ऐसा करो, वो कंकर जो पड़ा हुआ है ना एक, वो उठा के ले आओ, वो कंकर ले आओ। वो कंकर उठा के मौला की हथेली पे रखता है, मौला उस कंकर के साथ अपने लुआब को मस कर देते हैं। तवज्जो है आपकी, अपने लुआबे दहन को मस करते हैं और फिर बढ़ाते हैं हाशिम जाफ़री की तरफ, कहते हैं इस कंकर को चूस लो। उन्होंने उस कंकर को जैसे चूसा तो हाशिम जाफ़री जो हैं उनके चेहरे की रंगत तब्दील हुई और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं 70 ज़बानों का हाफिज़ हो चुका हूँ। मुझे जो एक ज़बान आती थी ना, उस कंकर को चूसने के बाद मैं 70 ज़बानें ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे मैं उन 70 ज़बानों का उस्ताद हूँ। जब उसके चेहरे का रंग बदला और ताज्जुब हुआ उसको, तो मौला उसे मुस्कुरा के कहते हैं कि हाशिम, मैं जो हिंदी में बात कर रहा था और तुम्हें ताज्जुब हो रहा था, अब वो तुम्हारा ताज्जुब ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हें कितनी ज़बानें बोलनी आती हैं? कहते हैं मुझे 70 ज़बान बोलनी आती है। तो मैं यहाँ पे अक्सर ये कहता हूँ कि ये तो मौला का बराह रास्त लुआब नहीं था, ये तो कंकर के चूसने का फैज़ था कि एक शख्स मौला का सहाबी है, वो भी रिश्तेदार नहीं है, मौला का भाई नहीं है, उसके सीने में इतना असर हुआ कि 70 ज़बानों का हाफिज हो गया। और जिस अबू तालिब के बेटे को अल्लाह के रसूल ने बराह रास्त अपनी ज़बान दे के अपना लुआब चुसाया था, उसके सीने में कितना इल्म मुंतकिल हुआ होगा पैगंबर की तरफ से। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब यही मौला आपके जो हैं ये सलूनी का जब दावा किया ना मिंबर पे बैठ के, तो लोग बड़े हैरान हुए। आज तो स्पीकर है, ख्वाजा साहब हमें लगा के सिस्टम दे देते हैं, दूर दूर तक आवाज़ जाती है। उस वक़्त स्पीकर कोई नहीं था। अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मेरे वली का ऐलान है सलूनी का। कल कोई ये ना कहे कि मैं सुनता तो मैं तो इतना मुश्किल सवाल करता कि मैं अली को लाजवाब कर देता। मौला ने कहा, अल्लाह ने ये कहा कि मैं अपने वली के इस दावे को सच साबित करने के लिए, अल्लाह ने कहा स्पीकर तो है कोई नहीं, अल्लाह ने फ़ज़ा को ये हुक्म दिया। कुछ मोमिनीन रात के भी जागे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हो रही हैं, उनको ज़रा जगा दें। आप ज़रा अपने साथ वालों को जगा दें, उनकी मेहरबानी, जाग के सुने मेरी बात। एक सलवात आले मोहम्मद की बारगाह में। या अली, मौला आपको सलामत रखे। मेरे लिए इतना नारा काफ़ी है, मैं बार बार नहीं कहूँगा कि नहीं, मिल के लगाएं और ज़ोर से लगाएं, एक हाथ उठा के लगाएं और 2 हाथ। आपके दिल में अली की मोहब्बत है ना, वो अल्लाह जानता है। आपका दिल हर वक्त इबादत करता है। जिस दिल में अली की मोहब्बत है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसकी हर धड़कन जो है वो इबादत में शुमार होती है। और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, वो लम्हा बलम्हा मौत के करीब हो रहा है। अल्लाह पाक आपको अली की मोहब्बत में बरकत, आपकी मोहब्बत में अता फरमाए और कायनात का खालिक आपसे राज़ी हो। आप उस ज़िक्र में बैठे हैं, उस इमाम का ज़िक्र सुन रहे हैं जिसकी मोहब्बत हर इबादत की कबूलियत की दलील है। अल्लाह ने इंतज़ाम किया, फ़ज़ा को हुक्म दिया, मेरे वली का ऐलान है सलूनी, अपने दोष पे सवार करो और दुनिया के कोने कोने में फैला दो। हर किसी ने मौला का ये ऐलान सुना। कोई क़यामत तक नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं अली ने ये ऐलान किया था। 4 राहिब हैं, आपकी ज़हमत तमाम हुई,
4 راہب ہیں، اپنے مسکن میں بیٹھے ہیں اور اپنے مسکن میں بیٹھ کے اعلان سنتے ہیں۔ کہا کتنا عجیب عالم ہے، ایسا اعلان تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جو چاہو سو پوچھو۔ ایسا اعلان کون کرے؟ مشکل سے مشکل سوال ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا جو سب سے تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اس نے اعلان کر دیا ہے تو ہم جا کے اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ توجہ فرمائیے گا جو مولا کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ جو پٹاخوں والے ہیں ان سے تو ہماری بات نہیں ہے نا، ہم تو جو آپ سامنے بیٹھے ہیں انہی سے گزارش کریں گے۔ 4 سوال، 4 لوگ چل پڑے، کہتے ہیں چل کے سوال کرتے ہیں اور امتحان لے لیتے ہیں اس کا۔ جب مولا کے در دولت پہ پہنچے نا، ابھی اندر نہیں گئے تھے، تو وہی جو مشورہ دے کے لے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم نے وہ کویسچن پیپر تو تیار نہیں کیا، جو سوال اس سے پوچھنے ہیں، امتحان کیا لیں گے؟ تو وہ بزرگ جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، باری باری اس سے ایک ہی سوال کریں گے مسلمانوں کے عالم سے۔ اگر اس نے ہمارے ایک ہی سوال کے ایک جیسے جواب دے دیے چاروں کو تو پھر ہم اسے عالم نہیں مانیں گے۔ اگر ایک جیسے سوالوں کے 4 مختلف دلیلوں سے 4 مختلف جواب دے دیے تو پھر ہم اس کے دعوے کو سچا مان لیں گے۔ سارے بڑے خوش ہوئے، اندر تشریف لے گئے، سلام عرض کیا، مولا نے پذیرائی کی، مولا نے ان کو میزبانی کی، چائے وائے پلائی ہوگی مولا نے یقیناً۔ تو میں ایک جگہ پہ کرسال سادات کا گاؤں ہے، وہاں پہ مجلس پڑھنے گیا تو یہی واقعہ میرے ذہن میں تھا، میں نے عرض کیا تو انہوں نے، ایک نوجوان سید ہے وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ وہ تو کافر تھے، مسلمان تھوڑی تھے، ویسے ہمارے بابا سے پوچھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ان کو کیوں چائے پلانی تھی؟ تو مجھے بس ذہن میں بات آئی، میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ میں تو آپ کا نوکر ہوں، سادات کا، آل محمد کا نوکر ہوں، آپ یہ سوال مجھ سے نہ کریں، یہ سوال آپ اپنے جد علی سے ہی کریں کہ انہوں نے ان کو چائے کیوں پلائی تھی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو شربت کیوں پلایا تھا۔ یہ تو سخی ابن سخی ہیں، ان کی پذیرائی کر کے مولا نے پہلے سے سوال کیا کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہا آپ نے یہ اعلان کیا؟ سلونی کا مولا نے کہا ہم نے اعلان کیا ہے۔ کہا بس میرے ذہن میں ایک سوال تھا تو میں وہ سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا نے کہا سوال کرو۔ یہاں پہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں کہ اللہ نے آل محمد کو اس کائنات پہ نعمت بنا کے نازل کیا ہے۔ جب آل محمد اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہیں تو پھر اللہ نے اس نعمت عظمیٰ پہ جو نعمتیں نازل کی ہوں گی وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ جو خود نعمت ہے، اللہ نے جو نعمت پہ نعمت نازل کی ہے وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ ان نعمتوں میں سے آل محمد نے جو اللہ نے عطا کی ہیں، آل محمد نے جس نعمت کا سب سے زیادہ شکر ادا کیا ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ اپنے سجدوں میں ہر معصوم نے کہا ہے کہ پروردگار ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے اور ہمیں علم عطا کیا ہے۔ آپ اس عالم امام کے ماننے والے، اس عالم علی کے نوکر بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سے جہل کو دور کرے اور علم کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اللہ آپ کے سب کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ سوال کیا ہے تیرا؟ پہلے سے پوچھتے ہیں، بات یاد ہے نا، 4 لوگ آئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ وہ پہلا کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں بے شک علم افضل ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے، علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے، مال جتنا خرچ کیا جائے اتنا کم ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کا سوال تو میرا بھی یہی ہے، علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ مطمئن ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا آپ کیسے آئے؟ کا سوال تو یہی ہے، علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ پاک امیر المومنین فرماتے ہیں بے شک علم افضل ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے علم جمع کیا اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جو مال اکٹھا کرتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔
चौथा जो बैठा था एक कोने में, उससे पूछा आप कैसे आए? कहा यही सवाल है, इल्म अफजल है कि माल अफजल है? मुस्कुरा के कहते हैं कि बेशक इल्म अफजल है। इल्म की फजीलत ये है, जिसने इल्म अपने अंदर भर लिया, अल्लाह उसके अंदर आजिज़ी पैदा करता है। जो माल इकट्ठा करता है उसके तकब्बुर में इजाफे का सबब बनता है। मुतमईन हो गया, खुश होके जाने लगे। जब दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, मसनद इल्म पे अबू तालिब का बेटा खड़ा हुआ और पुकार के कहता है कि एक बात अबू तालिब के बेटे की भी सुनते जाओ। सारे मुड़ के खड़े हो गए और मौला ने मुस्कुरा के कहा, यही सोच कर आए थे ना आप कि अगर मैंने एक जैसा जवाब दिया तो मुझे आलिम नहीं मानोगे। अब मुस्कुरा के कहते हैं कि मौला हम तो यही सोच के आए थे, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस वक़्त मौला फरमाते हैं कि मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली की जान है, तुम तो 4 थे, तुमने 4 मरतबा मुझसे ये सवाल किया। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर खलकत खुदा इकट्ठी हो के अली के दरवाजे पे आ जाए और लोग क़यामत का सूरज तलू होने तक मुझसे यही एक सवाल करते रहें, मैं हर पूछने वाले को मुख्तलिफ जवाब देता रहूं। ये हैं आपके आका और मौला। पैगंबर की सीरत को इस तरह अपने अंदर जम कर लिया है। मैंने कहा ना कि पैगंबर ने अपना लुआब चुसाया है और बराहे रास्त अपनी ज़बान अली के दहन में रख दी है। जब लोग तारीफ़ करते थे ना, मौला आप इतने बड़े आलिम हैं, आप तो सोचे बगैर जवाब दे देते हैं, तो उन लोगों को पाक अमीरुल मोमिनीन ये नहीं कहते थे कि हाँ मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। कहते थे ये तो बरकत है उस लुआब की जो मुझे मेरे भाई मोहम्मद ने चुसाया था। अपने आप को, अपने मर्तबे की इंसान को शनाख्त होनी चाहिए ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप अली के शिया हैं ना। इस कायनात के अंदर अली के शियों की एक फहरिस्त बनी हुई है। तवज्जो है ना आपकी? फहरिस्त बनी हुई है। हम उस फहरिस्त में कहाँ लिखे हुए हैं हमारे नाम? हम भी कहते हैं ना कि हम शिया हैं, हम अली के नौकर हैं, कि नहीं कहते? कहते हैं सारे। उस फहरिस्त में हमारा नाम भी है, लेकिन कहाँ पे है, किस नंबर पे है? आज आपने जाके सोचना है कि वो जो फहरिस्त है शियों की, उसमें मेरा नाम किस नंबर पे होगा। मैं पहला नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हर किसी को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस नंबर पे लिखा हुआ हूँ उस फहरिस्त में। इस कायनात के अंदर अली के शियों की जो फहरिस्त है, उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा का लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी सारे शियों के नाम लिखे हुए। अब हमने सोचना है कि क्या मैं उस लिस्ट में मौजूद हूँ भी कि नहीं हूँ। क्या मैं इस काबिल हूँ कि जिसके सरे फहरिस्त पाक सैयदा ताहिरा का नाम है, अली के शियों में लिखा हुआ, उस फहरिस्त में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांग के आज के जश्न के बाद हमने ये बात ज़रूर सोचनी है, फिर फ़ायदा है हमें। अभी मुझसे बेहतर कसीदे पढ़ने वाले आएंगे, मैं आपके पास बैठ के सुनूंगा, और बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम आज़ाद नहीं हैं, हम हरगिज़ आज़ाद नहीं हैं, और फ़ख्र है कि हम जिनके ग़ुलाम हैं और कोई उनका हम जैसा ग़ुलाम भी नहीं है। 7वें इमाम का दौर है, मारूफ वाक़या है। बगदाद की एक गली से मौला गुज़र रहे हैं, एक घर के अंदर से बहुत नापसंदीदा आवाज़ें आ रही थी। मौला को बड़ा दुख हुआ। शीशों के खनकने की आवाज़ें हैं, इस तरह की आवाज़ें, गाने बज रहे थे। मौला देखते हैं उस घर की तरफ। जैसे देखा, उस घर के दरवाजे से एक कनीज़ बाहर निकली घर का कचरा फेंकने के लिए। मौला ने उससे पूछा कनीज़ से कि ये किसका घर है? तो उसने कहा, उस वक़्त 2 किस्म के लोग होते थे, एक या आज़ाद होता था कोई, या ग़ुलाम होता था। तो मौला ने पूछा ये आज़ाद का घर है कि ग़ुलाम का घर है? उस कनीज़ ने कहा मौला ये आज़ाद का घर है। सर ता भर के
میرے آقا و مولا آسمان ولایت کے ساتھ میں تاجدار کہتے ہیں سچ کہتی ہو اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا، اگر غلام ہوتا تو اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ مولا یہ ایک بات کر کے آگے بڑھ گئے، یہ کچرا پھینک کے گھر آئی، جس کا گھر تھا اس کا نام بشر تھا۔ بشر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کارپیٹ پہ کھڑا تھا، اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جس میں کچھ شیشے اور بوتلیں جڑی ہوئی تھیں، تو اس نے اپنی غیرت کا اظہار کیا، اپنی کنیز سے کہتا ہے تم تو کچرا پھینکنے گئی تھی، تم کسی سے باتیں کر رہی تھی، دیر سے واپس کیوں آئی ہو؟ کہا نہیں میں باتیں کسی سے نہیں کر رہی تھی، وقت کے امام گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا گھر ہے، تو کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ مولا نے کوئی جواب دیا؟ کہا میرے مولا نے کہا سچ کہتی ہو اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بشر کی تقدیر بدل رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ تشت گرا، شیشے چکنا چور ہو گئے۔ اس نے کنیز سے کہا میرے مولا کدھر جا رہے تھے؟ کہا اس طرف جا رہے تھے۔ وہ پیچھے سے دوڑا، اس نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں دوڑتا گیا، گلی کے دوسرے تیسرے موڑ پہ جا کے مولا کو پا لیا، قدموں کو گرا دیا اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ، اور کہتا ہے مولا ابھی آپ جس بدبخت کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے نا وہ میں بشر۔ کیا مجھ جیسے انسان کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ یہ کریم ابن کریم اٹھا کے اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہتے ہیں بشر میں علم امامت سے تمہارے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہوں، تمہاری توبہ جو ہے وہ سچی توبہ ہے، تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو۔ میں موسیٰ کاظم تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے پروردگار سے تمہاری توبہ کو قبول کرواؤں گا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے بشر نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا تھا، اور جو ننگے پاؤں چلتا ہے اسے حافی کہتے ہیں۔ اس کا نام اس وجہ سے بشر حافی مشہور ہوا، اور اس کو اللہ کی ذات نے ایسا علم عطا کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے تم جوتے پہن کے کیوں نہیں چلتے؟ تو اس کے عرفان کا یہ عالم تھا، یہ پوچھنے والوں سے کہتا تھا کہ یہ زمین جو ہے اللہ نے انسانوں کے لیے بچھونا قرار دیا ہے، اور جو بچھونا اللہ نے انسانوں کے لیے بچھایا ہے، بشر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے بچھائے ہوئے بچھونے کے اوپر جوتے ڈال کے پھرا کرے۔ اور تاریخ میں ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں سے بشر گزرتا تھا ان گلیوں کے اندر جانور گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر گزر کے گیا۔ اللہ آج کی رات میں ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، میرے کہنے سے کوئی صدیق نہیں بنتا۔ صدیق اور صادق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بچے توجہ فرمائیں گے، نوجوان سنیں میری بات، کہ جو صادق ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے واقعہ وہی بیان کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صادق کون ہے؟ جو واقعہ دیکھا اس نے وہی واقعہ اس نے بیان کر دیا آ کے۔ آپ نے کہا ہمارے مولوی صاحب آ رہے تھے لاہور سے، انہوں نے راستے میں یہ واقعہ دیکھا اور یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ صادق ہیں۔ میں نے واقعہ دیکھا بیان کیا تو میں کیا کہلایا؟ صادق۔ ایک صدیق ہوتا ہے، وہ واقعے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے اللہ اس کے جملے کی لاج رکھتا ہے۔ اس بھری کائنات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے بہتر مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کوئی مجھے تاریخ اسلام اٹھا کے یہ بتا دے کہ جناب سیدہ طاہرہ نے عید کی رات جب بچوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے کپڑے تو نئے نہیں ہیں، سارا مدینہ نئے کپڑے سلوا رہا ہے، تو اس وقت جناب سیدہ طاہرہ نے اپنے بچوں کے کوئی لباس درزی کو دیے ہوئے تھے یا نہیں دیے ہوئے تھے؟ کوئی لباس نہیں دیے ہوئے تھے، بس بچوں نے کہا، فاطمہ زہرا نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے لباس بھی تو درزی کے پاس ہیں۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے فوراً جبریل کو بلا کے کہا
کہ میری کنیز نے زمین پہ اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. کل تم سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ جنت سے 2 لباس لے کے میری کنیز کے دروازے پہ چلے جانا. اور ساتھ بہت ساری ہدایات ہیں، جن میں سے ایک ہدایت اللہ نے یہ دی کہ جب جاتے ہو نا اپنے آپ کو اندر سے جب کوئی پوچھتا ہے کون آیا ہے، تم کہتے ہو میں سید الملائکہ آیا ہوں، میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں جبریل آیا ہوں، میں ملک ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں. کل جا کے اپنی فضیلتیں بیان نہ کرنا، اپنے عہدے اور مرتبے نہ بتانا جا کے دروازہ بطول پہ، کیونکہ فاطمہ نے اپنے بچوں سے کہا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں. کل جب کوئی اندر سے پوچھے کون آیا ہے، تم کہنا میں حسنین کا درزی آیا. اس کو کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ. صادق اور صدیق میں فرق سمجھ میں آیا آپ کے؟ صادق واقعے کا محتاج ہوتا ہے، صدیق واقعے کا محتاج نہیں ہوتا. اب جو واقعہ دیکھ کے بھی سچا بیان نہ کرے، اب میں اس کو صدیق کیسے کہوں؟ وہ تو صدیق نہیں نہ ہوتا. صدیق وہ ہے جو زبان سے جملہ نکالے اللہ اس کو پورا کرتا. اگلے دن دق الباب ہوا، علی کے دروازے پہ جناب فضہ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کانا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ ابھی جناب فضہ چلی ہیں دروازے کی طرف، جناب زہرا نے مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے اپنی پیشانی سجدہ شکر میں رکھ دی، اور جملے کیا کہے، پروردگار فاطمہ تیرا شکر ادا کرتی ہے، تو نے میرے جملے کی لاج رکھ لی. سجدے سے سر اٹھایا، جناب فضہ نے 2 لباس جنت کے پیش کیے، دونوں کا رنگ سفید، 2 حلے جنت کے سفید. کسی نے شہادت کے قریب ایک صحابی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا آدم افضل یا آپ افضل؟ مولا نے 2 جواب دیے تھے. مولا نے کہا آدم مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آدم کو منع کیا تھا کہ وہ گندم نہ کھائے، منع کرنے کے باوجود اس نے گندم کھا لی. اللہ نے تو مجھے منع بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میں نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کے گزاری. دوسرا جملہ یہ کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ آدم کو اللہ نے جنت سے نکال دیا؟ کہا میں نے پڑھا ہے مولا. کہا ساتھ یہ بھی فرمایا تھا نا کہ اب تم جنت سے جا رہے ہو تو جنت کے لباس اتار کے جنت میں رکھ دو، تم نے زمین پہ جانا ہے. آدم وہ ہے جس سے اللہ زمین پر آتے ہوئے جنت کا لباس اتروا لیتا ہے. میں وہ ہوں جس کے بچوں کے لیے اللہ جنت کے لباس زمین پہ بھیجتا. 2 سفید حلے جناب زہرا کے ہاتھوں پہ آئے، شکر بجا لاتی ہوئی اپنے بابا کی حویلی میں آئی. محمد نے اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، جناب زہرا کے سر کا بوسہ لیا، آنے کا سبب پوچھا. کہا بابا جان میں نے کل اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں، اللہ نے میرے جملے کی لاج رکھی، اللہ نے یہ 2 لباس جنت سے بھیجے ہیں. توجہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی. اپنی بیٹی کے ہاتھ کو تھاما اور چلتے چلتے اپنی بیٹی کی حویلی میں 1,24,000 نبیوں کا سلطان آیا. جناب فضہ کو بلا کے کہتے ہیں فضہ ایک کوزہ پانی کا لا دے. توجہ ہے آپ کی؟ ایک کوزہ پانی کا لا دے. پانی لا کے ایک کوزہ اپنے قریب رکھا، دونوں لباس جنت کے سفید اس کوزے میں بھگو دیے اللہ کے رسول نے. پھر اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، بڑے کو دائیں زانو پہ، چھوٹے کو بائیں زانو پہ، دونوں کو سینے سے لگا کے پہلے بڑے سے پوچھا حسن بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا جان مجھے سبز رنگ پسند ہے. اسی کوزے میں سے اللہ کے رسول نے ایک لباس جنت کا نکالا جس کا رنگ سبز ہو چکا تھا، اپنے بڑے شہزادے کو دیا، چھوٹے کی گردن کا بوسہ لیا. حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ نانا جان مجھے سرخ رنگ پسند ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے سرخ رنگ پسند ہے. اللہ کے رسول نے دوسرا لباس نکالا سفید، اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، اپنے شہزادے کے حوالے کیا. دونوں شہزادوں نے
اپنے لباس جنت کے زیب تن کیے، نانا نے انگلی سے لگایا، لے کے گھر سے باہر نکلے. توجہ ہے آپ کی؟ اپنے گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلی میں پہلا قدم رکھا رسول نے اپنے بیٹوں کے ساتھ. آپ کی زحمت تمام ہوئی. اب تو آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے نا، میرا بیٹا آ گیا. یاسر غفار آئے ہیں. اچھا اب میں سلامت رہیں، آپ کے سفر بخیر ہوں. اچھا میں آپ کو ایک بات یاسر غفار کے بارے میں یہ کہوں کہ پچھلا جشن جو انہوں نے پڑھا تھا نا، وہ میں نے سارا لائیو لاہور بیٹھ کے سنا تھا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر یاسر غفار اگلے سال قصر عباس پڑھیں گے تو میں بانی کی حیثیت سے ان کا جشن لائیو نہیں، وہاں بیٹھ کے ان کے سامنے سنوں گا. پروردگار عالم ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. ایک قصیدہ انہوں نے پڑھا تھا، اور اس قصیدے میں انہوں نے بہت سوچا کہ یہ ساہیوال کے مومن ہیں، بولتے بڑی مشکل سے ہیں، تو میں شہزادہ اصغر کی کس انداز میں انہیں تعارف کرواؤں. تو بس انہوں نے ایک ہی مصرے کے اندر بات ہی ختم کر دی تھی. میرے بیٹوں جیسا ہے، بس اس کے لیے ایک جملہ میں ہدیہ کرنے لگا. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، پہلے پڑھ کے بار بار کہتے رہے کیا بتاؤں حسین کا اصغر. تو مجھے لگا کہ کتنا سوچ رہا ہے یہ بچہ حسین کے عشق میں، اس کے بیٹے کے عشق میں. تو آخر میں انہوں نے بات ہی ختم کر دی، اور انہوں نے ایک ہی مصرے میں کہا کہ یوں نہ کہہ دوں حسین سا اصغر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کا رسول اپنے نواسوں کو لے کے مدینے کی گلی میں نکلے، دونوں بچے، دونوں شہزادے، اور انہوں نے کہا کہ نانا ہمارے لباس جیسا کسی کا لباس نہیں. اب آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک صلوات آل محمد کی بارگاہ میں بلند ہدیہ فرمائیں. نانا ہمارے لباس جیسے تو کسی کے لباس نہیں ہیں، لیکن نانا آپ ایک پورے مدینے پہ نظر ڈالیں نا، سارے بچے جو ہیں اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہیں. لباس تو ہمارے اچھے ہیں، ہماری سواری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ آج جیسی سواری آپ کی ہوگی ایسی پورے مدینے میں سواری بھی کسی کی نہیں ہوگی. دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، ایک کو دائیں پہ ایک کو بائیں پہ. اب جو آگے چلے بچے دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی سواری کو کبھی دائیں گھما کے لے جاتا ہے، کبھی بائیں گھما کے لے جاتا ہے. مچل گئے دونوں شہزادے، اور اپنے نانا کے سر پہ اس کی زلفوں کا بوسہ لے کے کہتے ہیں نانا ہر شخص کی سواری کی لجام موجود ہے، ہماری سواری تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کی لجامیں موجود نہیں ہیں. ہائے میرا زلفوں والا نبی، میں قربان ہو جاؤں کہ اپنے دائیں طرف کی زلفیں ایک شہزادے کو پکڑا دی اور بائیں طرف کی ایک شہزادے کو پکڑا کے کہتے ہیں کہ اے میرے شہزادوں، اب جدھر چاہو تم بھی اپنی سواری کا رخ موڑ دو. اب میں کہاں سے لے آؤں ایسا خطیب جس کا ایک جملہ اللہ اس کی قبر کو منور کرے. اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے یہ ایک نانا جو ہے وہ اپنے نواسوں کو اپنی زلفیں نہیں پکڑا رہا تھا، بلکہ رسالت نے نبوت کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جدھر چاہے رسالت کا رخ موڑ دے. اب جدھر چاہے رسالت کا رخ موڑ دے. اب دونوں شہزادوں نے نانا کی زلفیں تھامی ہوئی، چند قدم اللہ کا رسول آگے بڑھا تو ایک شخص شقی القلب آگے آیا، اس سے برداشت نہ ہوا. کہا سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی اچھے ہیں، آپ نے بچوں کو اپنی زلفیں تو تھما دی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اگر گلی کے کسی موڑ پہ دونوں بچے ہیں نا، ایک کا دل چاہے گا، ایک کی خواہش ہوگی، ایک کی مرضی ہوگی میں دائیں جاؤں، دوسرا چاہے گا میں بائیں جاؤں، تو آپ کے لیے تو مشکل بن جائے گی. آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو. مرضی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنی خواہش کے تابع ہوتا ہے. میرے دونوں شہزادے تو مشیت کے تابع ہیں، ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا؟ ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب زہرا کی شادی ہو گئی جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ.
اللہ کی ذات نے شہزادے 2 عطا کیے، 2 بیٹیاں عطا کی، گھر کا کام بڑھ گیا۔ کبھی نہ سوال کرنے والی بطول اپنے سرتاج سے کہتی ہے، یا علی، اللہ نے حسن اور حسین جیسے شہزادے دیے، اللہ نے زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں دی، میرے گھر کا کام بڑھ گیا ہے، اگر آپ ایک کنیز مجھے دے دیں۔ کہا کنیز تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن تیرے بابا کے پاس تو مال غنیمت میں کئی کنیزیں آتی ہیں، آپ اپنے بابا سے کہیں۔ کہا اچھا میں بابا سے کہوں گی۔ بابا کی حویلی میں جناب زہرا آئیں، پیغمبر نے پھر اٹھ کے استقبال کیا، آنے کا سبب پوچھا۔ کہا بابا میرا کنبہ بڑھ گیا ہے اور مجھے ہیلپ کے لیے، میری مدد کے لیے کوئی کنیز آپ دے سکتے ہیں؟ پیغمبر نے بیٹی کے سر کا بوسہ لیا، کہا بیٹا فاطمہ، میں تمہیں کنیزیں 1000 عطا کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کنیز عطا کروں یا کوئی ایسا نسخہ بتا دوں جس سے تمہیں کسی کنیز یا غلام کی ضرورت ہی نہ رہے؟ یہ محمد کی بیٹی تھی نا۔ کہا بابا پھر مجھے کنیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے۔ اب جناب سرور کائنات نے اپنی بیٹی سے کہا، ہر نماز کے بعد جب تم نماز تمام کر لو تو 34 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، تمہیں کسی کنیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فاطمہ زہرا نے اس تسبیح کو ایسے پڑھا کہ آج تک لوگ اسے تسبیح زہرا کہتے ہیں، لیکن جب فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے اثرات فاطمہ زہرا کی حویلی پہ ایسے مرتب ہوئے کہ پھر ساری کائنات نے دیکھا کہ کسی کنیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ملک آ کے چکی چلا رہا ہے، کوئی حور آ کے برتن گھر کے صاف کر رہی ہے، آسمان سے مخلوق اترتی تھی اور زہرا کے گھر کے کام آ کے کر دیا کرتی تھی۔ جب یہ شادی ہوئی ہے نا، اب کیونکہ ایک لفظوں کا شہزادہ میرے بعد آنے والا ہے، اور جیسے کوئی کہے نا کہ کرتاس پہ لفظ بکھرے ہوئے تھے، اور جب یاسر غفار آئے تو ان لفظوں نے کرتاس پہ اپنے آپ کو سمیٹنا اور سنورنا شروع کر دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد انہی لفظوں کو جو کرتاس پہ اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے اور سجائے ہوئے ہیں، یاسر غفار آ کے انہی کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس ان سے پہلے جب یہ شادی ہو رہی تھی، یہ کائنات کی سب سے بڑی کیونکہ شادی تھی، اس کا اہتمام زمین پہ بھی تھا، اس کا اہتمام آسمان پہ بھی تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ 4 مصروں کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ بس میں زمین کا ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ مصرے کی تو داد دیں گے ہی دیں گے، لیکن آپ اس میں میرے حافظے کی بھی تھوڑی داد دے دیئے گا، اور کوئی بھی بھرے مجمع میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کسی امامے والے سے میں نے کبھی ایسی بات سنی، وہ ضرور مجھے بتا دے کہ ہاں فلاں مولوی سے میں نے سنا تھا۔ وہ زمین کا منظر کیا تھا؟ علی کی شادی ہے، اور منظر یہ ہے کہ وہ پھول مہکے، وہ رنگ دہکے، طیور چہکے تو مست بہکے۔ توجہ فرمائیں گے جنہیں لفظوں سے محبت ہے نا، اگر آپ نے میری اس بات کو غور سے نہ سنا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ آپ یاسر غفار بھائی کو بھی غور سے نہیں سنیں گے۔ یہ ایک ہی منظر ہے، زمین کا بہت سے منظر ہیں، جس میں سے ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زمین کا ایک منظر آسمان کا عرض کر کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ زمین کا منظر یہ ہے، وہ پھول مہکے، علی کی شادی ذہن میں رکھیے گا، فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ پھول مہکے، وہ رنگ دہکے، طیور چہکے تو مست بہکے، کلی جو چٹکی چمن کو کھٹکی، فضا سے اٹکی کہ شاخ لہکے۔ سید زادہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے۔ وہ پھول مہکے، وہ رنگ دہکے، طیور چہکے تو مست بہکے، کلی جو چٹکی چمن کو کھٹکی، فضا سے اٹکی کہ شاخ لہکے۔ حیات لب کی پلک نہ جھپکی، 1000 جلووں کے پاس رہ کے، گھٹا سے چھن کر فضا میں تن کر، وہ چاند نکلا یہ بات کہہ کے، مجھے نہ چھیڑو کہ بن سنور کر 1000 میں شر جگا رہا ہوں، ہے جس کی الفت کا داغ دل پہ اسی کی شادی میں جا رہا ہوں۔ ہے جس کی الفت کا داغ دل پہ اسی کی شادی میں جا رہا ہوں۔
وہ پھول مہکے وہ رنگ دہکے طیور چہکے تو مست بہکے کلی جو چٹکی چمن کو کھٹکی فضا سے اٹکی کے شاخ لہکے حیات لب کی پلک نہ جھپکی ہزار جلووں کے پاس رہ کے گھٹا سے چھن کے فضا میں تن کے وہ چاند نکلا یہ بات کہہ کے مجھے نہ چھیڑو کہ بن سنور کر ہزار محشر جگا رہا ہوں ہے جس کی الفت کا داغ دل پہ اسی کی شادی میں جا رہا ہوں۔ یہ جو چراغاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک تو امام بارگاہ قصر عباس کی انتظامیہ نے اس لیے کیا کہ علی سے محبت کا اظہار ہو جائے، ایک اس لیے کیا کہ مومنین آئیں گے ان کا دل خوش ہو جائے گا، ایک اس لیے کیا کہ یاسر غفار آئیں گے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ تمام نہیں کیا۔ یہ سارا کچھ جو ہوا نا یہ علی کی محبت میں ہوا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی اتنا چراغاں کرنے کی، اور وہ وجہ یہ ہے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا۔ توجہ ہو آپ کی، ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا۔ ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا۔ زمین کا منظر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ محسن شاہ جی اب آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ آسمان کا ایک ہی منظر، آسمان پہ بڑے مناظر تھے، ایک ہی منظر ہے کہ ادھر فلک پر حریم وحدت میں نور کا صاحبہ سجا ہے۔ علی کی شادی ذہن میں رکھیے گا، قناتیں لگتی ہیں نا، ادھر فلک پر حریم وحدت میں نور کا صاحبہ سجا ہے، سبھی فرشتے طلب ہوئے ہیں، ہر ایک نوری جھکا کھڑا ہے۔ صبح صبح کون نوریوں کو خدا کا پیغام دے رہا ہے، وہ کون خوش بخت ہے جو اس وقت ہماری رحمت کو آزمائے، علی کی شادی کا نامہ بر بن کے جو در مصطفیٰ پہ جائے۔ ادھر فلک پر حریم وحدت میں نور کا صاحبہ سجا ہے، سبھی فرشتے طلب ہوئے ہیں، ہر ایک نوری جھکا کھڑا ہے، وہ کون خوش بخت ہے جو اس وقت ہماری رحمت کو آزمائے، علی کی شادی کا نامہ بر بن کے جو سرے در مصطفیٰ پہ جائے۔ یہ حکم سن کر بڑھے فرشتے کہ اپنی قسمت کو آزمائیں، سروں پہ دستار زہد رکھی درست ہونے لگی کوائیں، ادھر سے جبریل ادھر سے شمس لے کے آئے کئی دعائیں۔ خدا نے جب دیکھا نا کہ جبریل آیا ہے اور شمس آیا ہے جو نجوم کا بادشاہ ہے، سب سے پہلے سورج آگے بڑھا، اللہ نے مسکرا کے کہا کہ ایک طرف ہو تمہیں سلامی کو بھیجنا ہے۔ اب جبریل بڑے فخر سے آگے ہوا کہ میں نے تو راستہ بھی دیکھا ہوا ہے، میرے تو جوتے گھس گئے، جا کے بطول کے دروازے پہ میں ہی جاؤں گا۔ جب جبریل آگے بڑھا تو اللہ نے کہا ایک طرف ہو نئے پیامی کو بھیجنا ہے، آج تو نہیں جائے گا۔ جب جبریل اور سورج جیسا نجوم کا بادشاہ مسترد ہو گئے، اب کسی نے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی۔ آسمان کے اوپر ایک سکوت طاری ہوا اور اس سکوت کو ذات واحد کی زبان نے آواز نے توڑا اور صدا یہ آئی کہاں ہے زہرا کہ آج زہرا کے در پہ جائے۔ صدا یہ آئی کہاں ہے زہرا۔ ختم ہوئی میری یہ گفتگو اور گزارش، اور ممبر جو ہے میرے بیٹے یاسر غفار کے حوالے، اور سب مل کے بیٹھ کے ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ اللہ ان کی نفاست میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ حکم سن کر بڑے فرشتے کہ اپنی قسمت کو آزمائیں، سروں پہ دستار زہد رکھی درست ہونے لگیں کوائیں، ادھر سے جبریل ادھر سے شمس لے کے آئے کئی دعائیں۔ سورج کو اللہ نے دیکھ کے کہا کہ ایک طرف ہو تمہیں سلامی کو بھیجنا ہے، اور جبریل آئے کہا ایک طرف ہو تمہیں نئے پیامی کو بھیجنا ہے۔ تو پھر کون گیا؟ صدا یہ آئی کہاں ہے زہرا کہ آج زہرا کے در پہ جائے، ہمارا پیغام انتہائی ادب سے جا کر انہیں سنائے، نہ دستکیں دے نہ آہٹیں ہوں، نہ بے ادب ہو نہ مسکرائے، بس اس طرح جائے جیسے مومن خود اپنے خالق کے گھر میں آئے، نبی کی چوکھٹ پہ بوسہ دے کے کہے کہ اب یہ اصول ہوگا جو سر سے پاؤں تلک خدا جیسا ہو وہ زوج بطول ہوگا۔